داڑھی کے خط کرنا جائز ہے یا نہیں، اور مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ داڑھی کا شیو کرنا اور خط بنانا کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا ہندو کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہے؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے منع کرنے کے لیے کیا دلیل دی جائے؟ میرا سوال ہے کہ ایک آدمی مسواک کرتے کرتے حمام میں چلا جاتا ہے، کیا وہ حمام میں مسواک کر سکتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے؟ اسلام میں بیڑی، سگار اور تمباکو کھانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ صرف نماز کے وقت شلوار یا پتلون کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ نیچے کر دیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ داڑھی کے خط کرنا جائز ہے یا نہیں، اور مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ داڑھی کا شیو کرنا اور خط بنانا کیا دونوں برابر ہیں؟ دیکھیے، داڑھی کو کاٹنا، شیو کرنا، اپنی پسند کی داڑھی رکھنا، وہ آپ کی پسند کی داڑھی تو ہو جائے گی، سنت مصطفیٰ نہیں کہلائے گی۔ کوئی نیچے سے خط کرواتا ہے، کوئی گال صاف کرتا ہے، کوئی یہاں اس کے ڈیزائننگ کرتا ہے، جیسے مرضی کر لیجئے، وہ آپ کی پسند کی داڑھی کہلائے گی، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں کہلائے گی۔ جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے داڑھی رکھنی ہے یا فلمی اداکاراؤں کی صورتوں کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے، وہ اپنے من کو راضی کر لے، اس کو مصطفیٰ کی سنت کا عمل تب ملے گا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی رکھے گا۔ کیا ہندو کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہے؟ اس کے ساتھ کھانا کھانا، اچھا تعلق رکھنا، تحفے تحائف دینا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو اپنے قریب کروں گا، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، میں اس کو کفر کی وادی سے نکال کر اسلام کی وادی میں لانے کی کوشش کروں گا، تو اس کھانے پر، اس مجلس پر، اس ہدیے پر، اس ملاقات پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ کفار سے، اہل شرک سے دوستیاں کیجئے، محبتیں کیجئے، پیار کیجئے، ہدیے دیں، تعلق بنائیں، اور ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے یہ سارا کام کریں، تو آپ کے ہر عمل کے بدلے اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ہاں، جو کفار کا مذہبی تہوار ہے، اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، مذہبی تہوار کے کھانے کھانا، کرسمس ڈے کے اندر، ہولی کے اندر، دیوالی کے اندر، اور کسی مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پیچھے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی نیا نمازی آ کر نماز ادا کرے تو یا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اب اس کی ایک رکعت باقی رہتی ہے اور پیچھے سے آئے اور اس کو ہاتھ لگائے اور اس کے ساتھ مقتدی بن کے اور وہ امام بن جائے۔ ایسا عمل صحابہ کرام نے کیا ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ہوا ہو، کسی صحیح حدیث میں ہمارے علم میں نہیں۔ اگر کسی کے پاس حدیث ہے تو ہمیں بھی بتا دے۔ سفر کے دوران کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو، نیا مسافر نمازی مغرب کی نماز کی نیت کرے تو کیا نیا نمازی اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر نیت کا اختلاف ہو، امام اور مقتدی میں نیت کا اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کا اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کی پیچھے نماز پڑھتے، اور پھر اپنی قوم میں واپس آتے اور ان کو جماعت کرواتے۔ جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تو ان کی نیت فرض نماز کی ہوتی، اور جب اپنی قوم میں لوٹ جاتے تو ان کو جماعت کرواتے تو ان کی نیت نفل کی ہوتی، نفلوں کی ہوتی، اور پچھلوں کی نیت فرضوں کی ہوتی۔ تو نیت کے اختلاف میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اگر اگلا نمازی عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے مغرب پڑھنی ہے، اور وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ لیتے ہو، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا فرض نماز اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
اور وہ یہ کہے کہ میری ڈیوٹی میں تاخیر ہو رہی ہے اور میں فرض نماز آذان سے پہلے پڑھ لوں. آذان نماز کے داخل ہونے کا اعلان ہے، نماز کے وقت کے دخول کا اعلان آذان ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ بھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں، کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، کسی نے ڈیوٹی پر جانا ہے، آذان ہو گئی ہے اور وہ جماعت سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جائے آذان کے بعد، وقت ہونے کے بعد، تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھنا اس کی نماز نہیں ہوگی. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے منع کرنے کے لیے کیا دلیل دی جائے؟ واضح رہے کہ یہ وسیلہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دیتے ہیں. پہلی بات کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اسلام میں اس کی تعلیم دی جاتی تو اللہ کے حبیب اس کی تعلیم دے کر جاتے. اس کی دلیل نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط ہوا تھا اور وہ سیدنا عباس کو لے کر آئے تھے اور اللہ سے دعا کی تھی اور یہ الفاظ کہے تھے، جب تک اللہ میرا نبی زندہ رہا وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا اور ان کی دعائیں سن کر تو ہم پہ بارش برساتا رہا. اب ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کریں گے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے اوپر بارش برسا دیجیے. تو نیک آدمی سے دعا حدیث سے ثابت ہے. اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے کا واسطہ دینا حدیث سے ثابت ہے. اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا حدیث سے ثابت ہے. کسی کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنے کی تعلیم نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث میں ہے. کیا مردے کی طرف سے قربانی یا عمرہ ادا کرنا جائز ہے؟ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے کہا کہ یہ قربانی میری طرف سے یا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی یا میری امت کی طرف سے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ کے نبی نے امت کی طرف سے کی اور امت میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو فوت ہو چکے تھے، تو لہذا فوت ہونے والوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اس حدیث سے استدلال کر کے بعض علماء کا یہ قول ہے، وگرنہ کوئی اس پر نص صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ ایک آدمی مسواک کرتے کرتے حمام میں چلا جاتا ہے، کیا وہ حمام میں مسواک کر سکتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، اور اگر انسان وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے اور حمام میں جا کے وضو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ طہارت کے لیے جا رہا ہے تو اس جگہ پر بیٹھ کے اس کو مسواک چھوڑ دینی چاہیے اور طہارت سے فارغ ہو کر وضو سے پہلے پھر مسواک کرے. اور مسواک کرنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. کیا عقیقہ کر کے لڈو بانٹنا جائز ہے؟ عقیقہ سنت ہے. جانور ذبح کرنا، بیٹا ہو تو لڑکا ہو تو 2 جانور، بکری، بھیڑ اس کی نسل سے، اور لڑکی ہو تو 1 جان. اس کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ لڈو بانٹیں، آپ دیگیں بانٹیں، لوگوں کو کھلائیں، فقیروں کو کھلائیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اسلام میں بیڑی، سگار اور تمباکو کھانا کیسا ہے؟ اسلام نے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو، طیب کو اللہ نے حلال بھی کیا ہے. خبیث چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. کیا کھانے پر فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا. اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے.
کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، چاروں قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اچھا ہی کام لگتا ہے۔ گانے تو نہیں گا رہے نا، گالیاں تو نہیں دے رہے نا، کھانا رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاروں قل پڑھ رہے ہیں، کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اگر بکرے کی رانیں بھونی ہوئی ہیں تو سورۃ ملک بھی ساتھ آ جائے گی، اور اگر صرف دال مسور ہے تو صرف 3 قلوں پہ گزارا چلے گا اور تبرک بانٹ دیا جائے گا۔ بظاہر یہ عمل اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن یاد کر لیجئے جس شریعت پر چلنے کا عرش والے نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں اب ایک ذرے کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے، میں ان کو چند واقعات اور چند باتیں ان کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ یہودی صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کتنا عجیب ہے، تمہیں استنجے اور طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی یہ دین طہارت کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، غسل کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اس دین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی اس حال میں فوت ہوئے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے، اور خود امام الانبیاء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے۔ تو دین اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے جنت میں جانے کے جتنے اعمال تھے، جو عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں اس سے۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور وہ عمل اللہ کے حبیب نے بیان نہ کیا ہو۔ اگر یہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے کا کام ہوتا، تو اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بھی تو ہوتی۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی۔ اب کوئی کہیں گے جی مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر میں اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دوں تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو گالی تو نہیں دی، پاک نبی کا پاک نام ہی لیا ہے، اور یہ نام جڑا ہوا ہے کلمے میں، نبی کے نام کلمے میں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب میں یہاں اذان میں لگاؤں گا تو میرا یہ لگانا ثواب ہوگا یا گناہ؟ آپ بھی فتویٰ دے رہے ہو نا گناہ کا، اور کوئی کتنے گستاخ ہیں، نبی کا نام اذان میں لینے پہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ اگر ثواب کا کام ہوتا مصطفیٰ چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا، دعائیں ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ تیسرا سجدہ کہاں لے جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ، حضرت علی نے ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا۔ کہا نمازی تیری یہ نفلوں کی نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ اس نے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہو، کیوں؟ کہا اگر یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی تو مصطفیٰ ہمیں بتا کر جاتے۔ تو پیارے بھائی، کھانے پہ فاتحہ مولوی کے پیٹ میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے مولوی صاحب کا،
اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ تیجا اسلام میں، نہ 10واں، نہ 7واں، نہ 9واں، نہ 40واں، نہ قل، نہ برسی، یہ کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن غربت زیادہ ہے، فقیری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مولوی کھا کھا کے ہڈ حرام ہو چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کام شام کرنا تے اوکھی گل ہے، ایویں گزارا کر لو۔ جا رہا ہوں گھر، انڈیا، یو پی اور دہلی 2 دن رکنا ہے، ایسی حالت میں نماز قصر کرنا ہے یا پوری پڑھنا ہے، جبکہ گھر دہلی سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ جہاں آپ کا گھر ہے آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور جہاں آپ نے گھر میں رکنے کے بعد اپنے دوستوں کو ملنے، عزیزوں کو ملنے کے لیے سفر کرنا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ قصر کریں گے۔ میں رمضان میں انشاءاللہ پاکستان گزاروں گا رمضان، وہاں ساری مسجدیں اہل بدعت کی ہیں، کیا میں تراویح اور فرض نماز ان کے پیچھے پڑھوں یا اپنے گھر میں پڑھوں؟ جس کے عقیدے میں شرک ہو یا ایسی بدعت جو اسے کفر تک لے جا رہی ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اہل توحید کی مسجد تلاش کریں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو سائیکل دی ہے، موٹر سائیکل دی ہے، گاڑی دی ہے، یہ نعمت ہے، اس کو استعمال کر کے اہل توحید کو تلاش کریں اور وہاں پڑھیں۔ اور جہاں پر صرف اہل شرک کی ہی مسجدیں ہوں وہاں پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، پیچھے عورتوں کی صف بنا لیں اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اگر کسی کی وتر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے گا یا 1 رکعت؟ نہیں، سورج نکلنے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کچھ لوگ صرف نماز کے وقت شلوار یا پتلون کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ نیچے کر دیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ شاید ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ دین اسلام صرف مسجد کے اندر چلتا ہے، باہر نہیں چلتا۔ وہ مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے ننگے کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام سے باہر آ گئے۔ اسلام صرف مسجد کے اندر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے مرد کو ہمیشہ اپنے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم دیا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے کر لو۔ ہر وقت نماز کے ساتھ شرط نہیں ہے، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے ففی النار، یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی عیادت کے لیے جب ایک نوجوان آئے اور وہ زخمی حالت میں واپس جانے لگے، دیکھا اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے تھا تو واپس بلایا، اس حالت میں بھی واپس بلایا اور کہا اپنے کپڑے کو اونچا کرو، تیرا دل بھی پاک رہے گا، تیرا ٹخنا بھی پاک رہے گا۔ تو یہ ڈرامہ ہے، مسجد میں آگے کپڑا فولڈ کرنا اور جوتے پہنتے سب سے پہلے کپڑا نیچے کرنا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہو تو جس اللہ نے آپ کو مسجد میں ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے باہر بھی ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔